بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام نمازی حضرات سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اتوار کے دن کم از کم 15 منٹ ہمیں دیا کریں، ہمیں نہیں دیا کریں، قرآن کو دیا کریں، اور ہمارے ساتھ یہ تعاون اور آپ کی مدد ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ناممکن ہے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ کی پہچان، دین کی پہچان ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی حضرات ہیں جنہوں نے اپنی نماز پڑھ لی ہے، اب نوافل نماز اپنے گھر میں جا کر پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ قرآن کی جب کلاس ہوگی تو آپ کے کانوں میں آواز آئے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن سننا فرض ہے، نفل اور سنت اپنی جگہ، سنت اور نفل ہے۔ اس لیے قرآن جب بھی آپ کی کان میں پہنچ جائے تو باقی عبادات پھر ختم کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم اسی طرح کرتے رہیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ میں اپنے امام صاحب کو بخار غلام کو کہ وہ آ کر کے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں، اور قرآن مجید کی یہ آیات آپ بورڈ پہ لگی ہوئی ہیں، آپ غور کریں، دیکھیں کہ کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر بجا لانے کے لیے نمازی حضرات کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی ان اہم آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے بورڈ کے سامنے ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔
یہ اس کا کمال ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ نہ بٹھاتا تو نہیں بٹھا دیتے، لیکن ہمارے دل میں طلب پیدا ہوئی، اس نے اس طلب کو قبول کیا۔ جو بے طلب لوگ ہیں ان کو قبول کرتا نہیں ہے، جو طلبگار ہوں گے ان کو چیز ملے گی نا، بے طلب لوگوں کو کیوں ملے؟ اس لیے حدیث ہے من طلب فقد وجد، جو طلب کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ طلب پہ رسم طلب۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے، آج ٹائم ہم زیادہ نہیں لگائیں گے، ترجمے کی طرف جائیں گے۔ اور ہم نے الحمدللہ سورہ ناس سے ہم آ رہے تھے اور سورہ نبا پر ہم پہنچ گئے۔ بابا صاحب نے سورۃ ناس سے لے کر کے سورہ نبا تک پوری آیات صورتیں ایک ایک سبق اس کیمرے کے اندر محفوظ کر کے بڑا کام انجام دیا ہے، محفوظ کر کے اب ہم پڑھیں گے، سنیں گے، یہ ہمیں بھیجیں گے، تو جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو فارورڈ کریں تاکہ آپ کا ثواب تو ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ نبا کا لفظ جو ہے نبی سے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی کے معنی خبر دینے والا، اور اسی سے ہے الانباء، یہ الانباء عربی میں کہتے ہیں دنیوز، خبریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترجمے کی طرف جائیں گے، الفاظ کو ہم بریک کریں گے اور پھر پڑھیں گے۔ یہ انبا جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ان ہے اور ایک کیا ہے؟ ماں ہے۔ ماں، اچھا یہ ماں کے معنی ہوتا ہے کس چیز، اور ان ہوتا ہے کے متعلق۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کس چیز کے متعلق، تو یہ اما ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو الفاظ کو کیا کرتے ہیں؟ بریک کرتے ہیں، الفاظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں اما ہے، یہ اما، اور یہ اس میں ان موجود ہے۔ یتساءلون میں یا اپنی جگہ ہے اور تساءل ارادہ ہے اور واو ارادہ ہے۔ اس میں جو تا ہے یہ زائد ہے، اصل لفظ ہے سألا ہے، سألا سے سائل کرنے والا، سوال کرنے والا، اور سوال اسی سے ہے، بہت سارے الفاظ سے نکلتے ہیں۔ لیکن جب یہ بھی یا آ جائے تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف، تا، نون اور یا، اس سے بھی کوئی لفظ شروع ہوگا تو آپ ترجمہ کریں گے پریزنٹ میں اور فیوچر میں، تو یہ بھی یا سے شروع ہے، تو آپ ترجمہ کریں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کا ترجمہ جو واو ہے۔ اچھا اردو میں ہوتا ہے ہیں، ہوں گے، تو جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واو، یہ واو، واو الف اور یا نون، یہ سب جب کسی لفظ کے آخر میں آ جاتے ہیں تو آپ ترجمہ کریں گے جمع مذکر میں۔ لیکن یہاں پہ تساءل ہے، تساءل، یہ دیکھیں کیا لفظ ہے؟ تساءل، آپس میں سوال کرنا۔ یہ لفظ ہے تناظر، اردو میں آپ کہتے ہیں نا، تناظر کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تاڑنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، تناظر۔ اسی طرح تکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، اسی طرح تقابل ہے، تغامز ہے، تعاون ہے۔ تو تعاون کا ترجمہ تو آپ اس طرح کریں گے مدد، نہیں مدد نہیں ہے، آپس میں مدد کرنا، تعاون۔ اسے تقابل کے معنی آپس کا مقابلہ۔ جب یہ لفظ آ جاتے ہیں اس میں دو الفاظ، دو جو حروف ہیں نا کامن ہے، یہ اور یہ۔ اگر آپ تا کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ کسر۔ یہ کیا بن جائے گا؟ نظر، مطلب سوئی ہوگا نا۔ تو یہ اصل میں کسر جب آ جاتا ہے تو تکاسر اسی سے،
اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ آپس میں سوال کرتے ہیں، ترجمہ کیا کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور کریں گے، آج کے دور میں بھی کرتے ہیں اور کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن کرے گا کا جاننے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ ان کے معنی متعلق، نبا کے معنی خبر، اور عظیم کے معنی بڑی۔ اچھا، اس میں یعنی اس بڑی خبر سے مراد یہ الف لام ہے، یہاں اوپر میں خبر لگاتے ہیں لیکن یہ الف ہے، یہ ظاہر کرتا ہے اس خبر کو، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اچھا، اس کا عموماً مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں آپس میں کیا کرتے ہیں، یا قیامت نہیں لکھا خبر کے بارے میں، اور خبر دینے والا یا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خبر نہیں دے رہے، وہ اللہ کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی خبر کس میں ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن کے بارے میں چیوگویا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں سوالات کر رہے ہیں۔ الذی، وہ جو خبر ہے، ہم یہ لوگ فیہ، اس خبر کے بارے میں، اس میں مختلف، میم کے معنی والا، اور واؤ جب آ جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ والے، اور اختلاف کے معنی اردو میں بھی اختلاف ہی کہتے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں۔ اسی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ خبروں میں جو ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس میں کیا کریں؟ اختلاف کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ فی ہے کیوں آیا ہے؟ خبر اردو میں کیا ہے؟ مؤنث سے مذکر ہے؟ مؤنث سے خبر آتی ہے، لیکن عربوں کے ہاں یہ خبر جو ہے مذکر ہے، آتا ہے، کیونکہ یہ ہم اس سے فی ہی سے معلوم کرتے ہیں، یہاں سے معلوم کرتے ہیں الذی سے۔ اگر یہ مؤنث ہوتی نا خبر تو پھر یہ الذی ہوتا، کیونکہ یہ مذکر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب عربی میں کیا ہے؟ مذکر ہے، ہماری زبان میں کیا ہے؟ اگر عرب والے ہوتے ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں کتاب ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں مختورے میں کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ اپنی اپنی زبانوں میں مختلف انداز ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اچھا، یہ دعا آگے نا، اس پہ کہا ہے رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، غور کرو کہ کہیں آپس میں تو آپ اختلاف تو نہیں کر رہے، آپ کا اختلاف تو نہیں ہے کہیں، نہیں ہے، اور مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے کوئی، کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑا اختلاف ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کا ترجمہ پیش کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، شیعہ ہے، یہ اختلاف نہیں ہے ہمارا۔ سب سے بڑا اختلاف مسلمانوں کا اس لیے ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ کس کا ترجمہ پڑھیں، کس کی کتاب پڑھیں۔ یہاں اگر پتہ چل جائے کہ ترجمہ فلاں مولوی کا ہے تو وہ تو ہے ہی کافر کا، تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہے، پڑھا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن خواہ بخواہ بولے گا نہیں وہ تو غلط ہے، پڑھتے بھی نہیں ہے۔ کسی بھی مسجد میں آپ 3-4 ترجمے والے قرآن رکھ دیں، صبح وہ قرآن نہیں نظر آئے گا، آپ ترجمہ دیکھ لیں، ایک دیوبندی کا رکھیں، ایک بریلوی کا رکھیں، ایک شیعہ کا رکھیں، ایک بھابی کا رکھیں، 3-4-5 کتابوں کی تفسیر رکھیں وہاں پہ، صبح جب آپ دوبارہ آئیں گے دیکھیں وہ کہاں گئی، وہ کتابیں نہیں ملے گی، کیونکہ ان کا آپس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کیونکہ کہا قرآن کو نہ سمجھا کرو، قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ قرآن سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ختم ہوتا ہے، پھر قواریت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اختلاف کرنے والے ہو کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہ کرو۔ اب سین کا ترجمہ دیکھیں، ارادہ ہے، یا ارادہ ہے، علم ارادہ ہے،
واللہ الہ ہے. ابھی میں نے بتا دیا کہ یا کا ترجمہ کیا بتایا تھا اور واللہ کا کیا ترجمہ بتایا تھا؟ ہے اور یہ اچھا درمیان میں جو رہ گیا وہ کیا رہ گیا؟ اصل یہ لفظ ہے. یہ سے حرفی کی طرف جانا ہوگا. اس علم سے یہ قرآن مجید میں 854 مرتبہ آیا ہے. 854 مرتبہ علم. اور علم کو جب ہم کہتے ہیں نالج، یہ ہے نالج. اس میں یہ یہاں نالج جو پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا، یہ سائلنٹ ہے. جب یہ نالج آدمی کے پاس آ جائے نا تو پھر وہ کے بن جاتا ہے. اور کے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کنگ. کیا بن جاتا ہے؟ بادشاہ. اگر میں پڑھا ہوا ہوتا تو میں آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا؟ میں نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، معمولی سا، وہ معمولی علم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو میں آپ کے درمیان بادشاہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. اسی طرح دنیا کے اندر جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو کنگ ہے نا، یہ بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرو. ہرگز نہیں. سین جب آتا ہے نا، سین کے معنی جلد، یا کے معنی ان کو یہ لوگ کیا کر لیں گے؟ جان لیں گے. جان لیں گے. اچھا سین جب بھی آئے گا تو آپ ترجمہ ہمیشہ فیوچر پہ کریں گے. یہ خیال رکھیں. شروع میں سین آ گیا، جب سین آئے گا تو ترجمہ فیوچر میں، مستقبل میں ہوگا. اور اصل میں یا وہی یادان کا اتنی سی بات. یہ اردو میں ہے نا، دیکھیں اس کو ادھر کریں کیا بنے گا؟ وہ اتنی سی بات سمجھ گئے تو پھر آپ پورا قرآن سمجھ جاؤ گے. اتنی سی بات سمجھانی تھی. اللہ فرماتے ہیں آگے، ثم پھر ہرگز نہیں جلد ہی کیا ہو جائیں گے؟ جان لیں گے. کہ وہ خبر کیا ہے؟ بہت جلدی. اب اللہ بتاتا ہے، وہ خبر آپ کو بتائے گا. اللہ کس طرح بتاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جب ہمارے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہو ہمارا اور ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ انگلی سے کیا کرتے ہیں کہ یار ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں ٹھوکر نہ کھائے. تو قرآن مجید یہی کام کرتا ہے. جب آپ قرآن مجید کو انگلی دے دو گے نا تو وہ انگلی پکڑ کر کے آپ کو منزل تک لے جائے. یہ قرآن کا کام ہے. اب یہ بتائے گا ابھی نیچے کیا بتائے گا؟ یہ ساری باتوں میں یہاں تک اس کو پروف کرے گا کہ یہ خبر کتنی بڑی ہے. یہ بڑی خبر کون سی ہے؟ وہ خبر یہی ہے. اب اللہ کہے گا، دیکھیں ذرا غور سے. اور یہ بات قرآن جب کرتا ہے یونیورسل بات کر رہا ہے. یہ کسی فرقے کی بات، کسی مذہب کی بات نہیں کرتا ہے. پوری دنیا کی انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت کون سا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو آپ کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان، کسی کے درمیان فرق نہیں رہے گا. تو اب دیکھیں کس طرح واضح کرتا ہے. آ کے معنی ہوتا ہے سوال کرتا ہے کیا، اور لم کے معنی نہیں، اور نون آ گیا وہی اوپر والا ہم. اور جعلہ میں بنائی. اچھا یہ میں نے کس زمانے میں ترجمہ کیا آپ بتائیں؟ پاسٹ میں. نہیں بنائی، نہیں بنایا. یہ کیوں کیا؟ حالانکہ مجھے تو یہاں کس پہ کرنا تھا، لیکن یہاں کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب اس کے سے پہلے لم آ جائے گا تو لم اس کو پاس کر دیتا ہے. اگر لا ہوتا تو نہیں ہوتا، لیسا ہوتا تو نہیں ہوتا، ما ہوتا تو نہیں ہوتا. لیکن لم کیا کرتا ہے؟ آگے والے کو کیا کرتا ہے؟ پاس میں لے جاتا ہے. کلیئر ہو گئے آپ کو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील है ना, इस अलम नजअल लहू ऐनैन। तो ये आप याद रखेंगे कि जब लब आएगा तो तर्जुमा किसमें करोगे? पास्ट में। आगे क्या है? जमीन। क्या नहीं हमने बनाई क्या जमीन? मिहादा, महल। महल किसको कहते हैं? ये तो उर्दू तो आपको आनी चाहिए। ओ गोद को माँ की गोद को कहते हैं। आपने सुना होगा, हदीस सुनी होगा, महल से लेकर लहद तक तालीम हासिल करो, ये है ना, हदीस है ना। तो वो महल क्या है? ये है गोद। आप उर्दू में धरती कहते हैं मेरा, धरती माँ, ये माँ है। ये तुम्हें बगैर उजरत की सारी चीजें जो आपकी जिंदगी का दारो बता रहे हैं वो आपको नहीं देती। क्या ये जमीन हमने नहीं बनाई तुम्हारे लिए? इसमें इख्तिलाफ करो ना, ये किसी के बाप ने तो नहीं बनाई है, किसी अंग्रेज ने तो नहीं बनाई, किसी कबीले ने तो नहीं बनाई, ये किसने बनाई? वो कह रहा है ना, चैलेंज करता है, जिस जमीन पे तुम जाते बसते हो इसको हमने तुम्हारे लिए बनाई है, उसके ऊपर क्योंकि ये बॉल है तो ये बैलेंस करने के लिए पहाड़ लगा। हाँ, फिर इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके अंदर क्या कर दिया? पहाड़ नस्ब के। और अब ये वाव आएगा, वाव इसके लिए अलम, अलम नजअल जिबाल औतादा, क्या हमने इस जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ नस्ब नहीं किए? ये अल्लाह ताला कहते हैं। अब जब आप बोर्ड पे कुरान पढ़ेंगे मजा आता है नहीं आता? यार समझ में तो बात कुछ न कुछ आ रही है, लेकिन मैं अगर दर्स देता आपको, आप सिर्फ सुनते। अब आप सुन नहीं रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आप गौर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपनी तालीम को मेरे साथ क्या कर रहे हो? यानी शेयर कर रहे हो। तो वल जिबाल, और पहाड़ नहीं बनाए। औतादा, ये वतदा से, वतदा मेह को कहते हैं, तो मेह मेह कील को, यानी बतौर कील गाड़ दिए। अच्छा, ये अरबों में, अरबी जुबान में चूंकि मुख्तलिफ कीले हैं, कीलों की मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा किस्में होंगी, और अरबों के यहाँ हर की एक कील के लिए इलाका लफ्ज होगा, क्योंकि रिच जुबान है। तो ये वतदा का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये वो कील नहीं है जो आप कहीं लकड़ी में लगाते हैं। ये बहुत बड़ा, यानी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। उन्होंने कहा मैंने ऐसे नज़म कर दी है कि अन तमीद बिकुम, कि जमीन हिल न सके, डमाडोल न हो सके, ढोल न सके। वो खलक़नाकुम, फिर दोबारा कहते हैं अलम नजअल, देखा ना, वो खलक़ना, तो वाव के माने क्या हुआ? और ये वो लम को रिप्लेस कर रहा है। खलका के माने पैदा किया, बनाया, और ना के माने हमने, और कुम के माने तुम सबको क्या बनाए? अज़वाजा, जोड़े जोड़े। अब अल्लाह सवाल करता है आपसे कि क्या हमने ये काम नहीं किया? क्या हमने तुम्हारे जोड़े नहीं बनाए? अब जोड़े किस चीज के? जिस तरह हमारे पास सबसे बड़ा यानी एटम है, एक छोटा जरा है, तो इस एटम के अंदर ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और इसके गिर्द क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और इसके पर पॉजिटिव। तो जब जरे का भी जोड़ा है तो कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसका जोड़ा नहीं होगा। ये प्रूफ करता है अल्लाह। लेकिन जोड़ा किसका नहीं है? उसका अपना नहीं है, क्योंकि इसकी विरासत किसी को मिलने वाली नहीं है। एक नए खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एटम से आप नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक और को मिलाओगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? पानी मिलेगा। तो अल्लाह ताला से दूसरा अल्लाह नहीं बनता।
آئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ جواب دے رہا ہے اللہ کہ ہم نے تمہیں جوڑوں جوڑوں میں پیدا کیا اور اسی زوج کہتے ہیں اس کو زوج. جب بیوی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں زوجہ, اور جب یہ زوج اور زوجہ مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زوجے. کیا ہوتا ہے؟ زوجے, بیوی اور شوہر. اور جب یہ بیویاں زیادہ کوئی کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یار دو سے زیادہ ہو گئی, یہ ازواج ہے. دو ہوتی ہے زوجے, دو سے زیادہ ازواج. نبی کی بیویوں کو ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات, پاکیزہ جوڑے. اچھا اب یہاں پہ ہم آتے ہیں وجعلنا, پھر علم آ گیا وجعلنا, اور بنائی یا پیدا کی نہ ہم نے نو نیند. یہ لفظ کیا ہے؟ تمہارے لیے. یہ جو تمہاری نیند ہے یہ کہیں بازار سے جا کر خرید کر لے آؤ. یہ نیند ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے, بڑی پیاری نیند ہے. اور نو اس کا ہے نو اس کا لفظ ہے قوم, وزن کیا ہے قوم, اور آگے کیا ہے صوم. اس میں اگر یہ کر دوں سواد یا کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ سیام. قوم کو کروں تو کیا ہو جائے گا؟ قیام. اور یہ نون کا کرنا تو کیا ہو جائے گا؟ نیام. قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم نیشن. قوم جب کھڑی ہوتی ہے, متحرک ہوتی ہے, جرأت مند ہوتی ہے, وہ قوم ہوتی ہے. لیکن جب وہ قوم جرأت مند متحرک نہ ہو وہ قوم نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس کا نام لگا ہے وہ قائم رہنے والا. اچھا یہ اللہ کا اپنا نام بھی کیا ہے؟ قیوم. اسی طرح یہ دیکھیں یہ نیام کون سی چیز کو کہتے ہیں؟ تلوار جس پہ رکھتے ہیں, جہاں تلوار سوتی ہے, تلوار کی سونے کی جگہ کو کہتے ہیں نیام. نیام تو آپ ایسے کہتے ہیں نیام ہے یار, ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہے تو ہمارے بچوں کو کیا پتا ہوگا. یہ نیام کے معنی جہاں تلوار کام کرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ سو جاتی ہے, اس کو نیام کہتے ہیں. اور اسی سے نوم ہے, نوم کے معنی نیند کی جگہ. ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ نیند. کس کے لیے بنایا؟ بطور سب آرام. سب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یوم سبت, ہفتے کا دن. ہفتے کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم سبت. یوم سبت, سب کے دن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کرتے ہیں. ہم بھی ان کے شریک ہو جاتے ہیں کہ تم چھٹی کرتے ہم بھی کر لیں گے. یہودیوں کے ساتھ ہم بھی چھٹی کر لیتے نا, ہفتے کی چھٹی. پھر دوسرے دن عیسائی کرتے ہیں, کون سا دن؟ سنڈے. کیوں کرتے ہیں؟ وہ سن باندھ لیتے ہیں. سن کے نیچے کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے مائنس ڈگری اب چل رہی ہے وہاں پہ, وہ مائنس میں جا رہے ہیں اس وقت. -7 ہے. -7 کے اندر اگر دھوپ لگ جائے, یقین کریں آدمی کہتے ہیں عید آ گئی, پھر لوگ جاتے سو جاتے. ہم نے دیکھا ہے نہیں وہاں پہ, وہاں اتنی سردی ہوتی ہے نارا لینے میں تو مت کہ آدمی کہے یار کہیں دھوپ لگ جائے کہ بس کہیں دھوپ میں چلا جاؤں. اور لوگ سارے دھوپ میں ہوتے ہیں, تھوڑے دن آپ بھی دھوپ میں جائیں گے. وہ سنڈے کا دن وہ مناتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ خوشی میں کیا کرتے تھے؟ چھٹی مناتے ہیں. ہم نے آج تک اپنی چھٹی نہیں بنائی ہے, ہم ان کی چھٹیوں کو کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ہم سے پہلے بھی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا پر فضیلت دے رکھی ہے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس کو آپ دیکھیں گے پھر اور نظریے سے. لیکن یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کہی؟ آرام کرنے کے لیے نیند. اور آرام کب کرو گے؟ دن کو نہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور بنائی ہم نے رات کو, رات بنائی
بطور کیا؟ لباس لباس. یہ لباس کس کو کہتے ہیں؟ سکون کی چیزیں. اگر ایک آدمی کے اوپر لباس نہ ہونا، ہاں، اس کو سکون کیا آئے گا؟ وہ تو پریشان ہو جائے گا. لیکن جب وہ لباس پہنتا ہے تو پھر کہیں بھی سو جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، بیٹھ جائے. رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ پردہ ڈال دیا ہے کہ انسان لوگوں سے بھی اور اپنے سے بھی بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. اور سکون کی نیند کیا کرتا ہے؟ اور جب وہ سکون کی نیند کرتا ہے رات کو تو اس کے سارے آرگنز جو ہے، سارے اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں. پھر اس لیے جب آپ کو دوبارہ اٹھانا ہوگا، اٹھ جائے تو پھر کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یا اللہ میں تو مرا ہوا تھا، میں تو مر گیا تھا، تو نے دوبارہ مجھے زندگی عطا کر دی، تیرا شکر ہے اللہ. تو واقعی نیند کی حالت میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یقین کریں جس کو نیند آتی ہے وہ بادشاہ ہے، اور جس کو نیند نہیں آئے وہ عذاب میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جس کا قرض اتارنا ہو تو اس کو نیند نہیں آتی ہے. میرے گھر میں ہمارے ملک کے لیڈروں کو تو نیند نہیں آتی ہے بیچارے. سکون سے سوتے، ہاں نہیں سکون سے نہیں سو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے سونے. کوئی پریشانی نہیں. وہ شراب پی کر کے سوتے ہیں، یہ دعویٰ. وہ گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں. جس کے اوپر اتنا بڑا قرضہ ہو IMF کا، ابھی ہم مخلوق ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں بعد، اللہ بچائے ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے کہ ہم بھی نیند نہیں کر سکیں گے. یہ شکر کرو نیند آ رہی ہے آج کا. تو یہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رات کو میں نے نیند بنائی ہے بطور آرام کے لیے، اور وقت پہ سو وقت پہ جاگو. پرندے صبح کتنے بجے اور رات کو کتنے بجے سوتے ہیں؟ مغرب کے بعد. مغرب کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں. اور صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ فجر کو پہلے بھی، اور فجر سے پہلے بھی 5 بجے اٹھتے ہیں. مرغا آواز دیتا ہے، اذان دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ بدبختو. اور ہم مؤذن کی اذان پر بھی نہیں اٹھتے. تو جو صبح وقت پر اٹھتے ہیں اور رات کو وقت پر سوتے ہیں ان کے لیے سول اسپتال، آباسی اسپتال نہیں ہے. کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی جانی دوائی نہیں ہے. وہ بڑے فریش مائنڈ ہے سارے کچھ. اور ہم کیا ہر ایک جو ہے یوں ہوتے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے قانون کے پابندی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ رات کو میں نے کیا کر دیا تمہارے لیے؟ ہم رات کو تاش کھیلتے ہیں، لباس بنا دیا. رات کو وہی باتیں کر رہے تھے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مہمان کمیونٹی میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ میں بات کروں، اگر کوئی مہمان بیٹھا ہو وہ رات کو 3 بجے تک باتیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ گھر خرید لو نا پتہ چلے گا. تو میں نے پہلے کہا ہے آپ سے کہ کوئی مہمان لوگ ناراض نہ ہو جائے. پٹھان بھی آرام سے بات نہیں کرے گا، وہ فون پہ بات کرے گا. تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں، دنیا سے بات کر رہے ہیں. یہ ہماری اپنی خصلت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے اور بنایا دن کو، اور بنایا ہم نے دن کو کیا چیز؟ بطور معاش، روزگار کے لیے. بعض لوگ روزوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو وہ کیسا روزہ ہو گیا؟ وہ تو اس کے خلاف ہو گیا. سو کے گزار ہو رہا جو روزہ رکھا ہے. اور روزے میں جتنا زیادہ کام کرو گے اتنا خوش ہوگا. روزوں میں ہی جنگ بدر واقع ہوئی نہیں، جنگ کام ہوئی، انہیں تو روزہ نہیں چھوڑا. اس لیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کہ یہ میرا قانون ہے، اس خبر کے بارے میں آپس میں الجھن میں پڑے ہوئے ہو. وہ
تمہارے لیے تو میں نے زبردست ایک طریقہ کار وضع کر دیا ہے، پھر اس کے بارے میں تم سوالات کرتے ہو اس میں، اور تم نے کہیں سوچا کیوں نہیں ہے، غور ہی نہیں کیا ہے کہ میری کائنات کتنی پیاری ہے، کتنا نظام میرا پیارا ہے، کتنے بہترین نظام، اس کی طرف آ جاؤ گے تو دنیا میں تمہاری خوشی اور آخرت کی بھی خوشی ہوگی۔ تو یہ پیغام تھا جو میں سمجھ رہا تھا۔ اگر آپ کو زیادہ سمجھ ہے تو آپ سوال کریں گے، بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے۔ مشکل تو نہیں ہے، چلو سب اما اتصال کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ عقل استعمال نہیں کر رہے ہو۔ اس بڑی خبر کے بارے میں جو تمہارے پاس آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، اس کے بارے میں بھی تمہارا اختلاف آ گیا۔ الذی هم فیہ مختلف، اور اسی کلام میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اختلافی رائے رکھنے والے، کہ وہ فلاں اس طرح بتاتا ہے، وہ فلاں اس طرح بتایا، اپنی طرف سے کیوں بتا رہے ہیں؟ کلّا سیعلمون، بہت جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کلّا سیعلمون، کلّا سیعلمون، پھر ان کو اور جلدی معلوم ہو جائے گا۔ 60 سال 70 سال کی زندگی لے کر آئے ہو، پھر تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر میں پوچھوں گا تم نے میرے کلام کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین بطور گود نہیں بنائی ہے؟ اور یہی گود آپ کو دوبارہ مرنے کے بعد بھی کیا کرے گی؟ ماں تو آپ کو کسی حد تک پالے گی ماں، لیکن جب مرو گے نا تو اسی دن بچے کو، بیٹے کو دفنائی دو۔ یہ تو زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اسی کے اندر ہے۔ والجبال اوتادا، اور زمین کے اوپر بلند والا پہاڑ بھی نصب کر دیے۔ اس کے اوپر اگر ہم لکھنا چاہیں ایک ایک پہ تو کئی پی ایچ ڈیز ہم کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ 75 سال ہو گئے ان بدبختوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر اس کی قرارداد پاس نہیں کروا سکے کہ بھائی ہماری تعلیم کا بڑا حصہ، نصاب کا حصہ یہ ہونا چاہیے۔ آج تک نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہو گیا اور لوگوں کی آنکھیں کھل گئی تو پھر ہمارے پیچھے لوگ نہیں آئیں گے، پھر تو قرآن کے پیچھے جائیں گے، پھر تو یہ ایک ہو جائیں گے، امت ایک ہو جائے گی۔ امت کو توڑنے کے لیے ان کو قرآن سے کیا کرو؟ دور رکھو۔ اور قرآن سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ تو ہمارے نہیں ہو گئے، تو اللہ کے ہو گئے، ابھی تو ہمارے پیچھے بھاگیں گے۔ جتنے بھی مذہبی جماعتیں جو قرآن کی طرف نہیں بلاتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے نہ رکھو تاکہ یہ بلائنڈ فیتھ کرے ہمارے اوپر۔ یہ بات میں ہر جگہ نہیں کر سکتا ہوں، پکڑ لیں تم نے کیا کہا، اور میں کہتا ہوں اس لیے کہ تم کرتے ہی ہو۔ آج تک ہمارے بچوں کو انگریزی آتی ہے، سندھ میں سندھی آتی ہے، کے پی کے میں پشتو آتی ہے، نصاب میں شامل ہے، نہیں شامل ہے تو اللہ کا کلام شامل نہیں کیا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور کوئی مزاج نہیں ہے، کوئی پرواہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں سے کیا ہو جائیں گے؟ آپ سمجھ گئے میرے بات کو؟ یہ اس لیے قرآن کی طرف ملا۔ تو رب نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑوں میں بنایا، تمہارے لیے نیند بطور آرام، تمہارے لیے رات بطور آرام، اور تمہارے لیے دن کو ہم نے کیا کر دیا؟ روزگار کے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ کام میں نے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے۔ کس بارے میں تم سوال کرتے ہو؟ کس بارے میں اختلاف کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہے کوئی؟ تو یہ پیغام تھا جو آج آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا کس طریقے سے۔ اچھا، یہ آپ جو بتا رہے ہیں نا نصاب سے نکال دیا، مجھے یاد ہے میں چوتھی میں تھا تو فارسی کلاس بھی ہوتی تھی، عربی بھی ہوتی تھی، میں نے عربی کی گنتی وغیرہ یہ سب سیکھی تھی، تو اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ یہ ختم کر دیتے ہیں، عربی کی کلاس ہوتی تھی ہماری، ابھی بھی قرآن کو ختم ہی کو کرتے ہیں آپ، پھر اس کو پکا کرتے ہیں، سندھی کا پیپر مست کر دیا۔ نہیں، ابھی بھی قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ ختم نہیں کر رہے۔ میں تو قرآن اتنی بار ختم کر چکا ہوں، نہیں کہتے ہو آپ کو قرآن کو ختم کر رہے ہیں؟
نے ایسے ہی کر دیا. ہمیں پتا ہے کہ یقین کریں وہ جو سلیبس دیا تھا نا 8ویں کلاس میں وہ صرف عربک لینگویج کو سمجھنے کے لیے, ناٹ فار قرآن, قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے, وہ عرب جانے کے لیے کہ عرب جانا جائے. بعض کا لڑکے مجھ سے کہتے ہیں یار آپ لینگویج کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو عربی آتی نہیں ہے, لینگویج کہاں سمجھا؟ تو آپ نے عرب جانا ہے یا جنت جانا ہے؟ عرب جانا ہے تو پھر جا کر لینگویج کی کلاسیں ہو, اور اگر عرب جنت میں جانا ہے تو پھر ہماری کلاس میں آ جاؤ. ہم نے آپ سے عربی تھوڑی بولنی ہے, ہم نے تو قرآن کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھانا ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے اہدا کی کلاس میں اگر نہیں آؤ گے تو یہ ادھورا رہ گیا پروگرام, ادھورا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے, اور ہمارا تقریباً پروگرام شروع ہوا تھا 1:50 سے اور ہم 1:30 تک پہنچ گئے. وہی 2:30 42 منٹ ہو گئے. 2:25 شکر ہے یار. 42-43 منٹ ہو گئے. کیا ٹائم ہو گیا؟ 43 منٹ ہو گئے. کالج والا ٹائم ہے سر, اتنا نہیں ہے. دعا کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟